بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے۔ آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اکثر کیا ہوا کہ آپ کے دور کے اندر انسان اور جنات اکثر آپس میں مل بیٹھتے تھے، آپس میں اکثر باتیں کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جنہوں نے انسانوں کو منتر سکھانے یاد کر دیے، کیا کہا کہ یہ سیکھتے رہو منتر اور پڑھتے رہو اس کو، اور جیسے ہی تم یہ پڑھو گے تمہارا فلاں کام ہو جائے گا۔ وہ بندے جو تھے انہوں نے جب منتر پڑھنا شروع کرنا تو جنہوں نے جا کر ان کا کام کر دینا۔ اب کیا تھا کہ ان انسانوں کا جو یقین تھا وہ جنات کے منتر پر بڑھنے لگا، اور ایسے ہی کچھ انسان ایسے بھی تھے ان میں کہ انہوں نے ان منتروں کو لکھ کر کتابیں تیار کر لی، اور ان کتابوں کے اندر اتنا کچھ لکھا کہ بھئی اب آپ نے جادو کرنا ہے تو اس وقت کون سے کپڑے پہننے ہیں، کتنے جانور قربان کرنے ہیں۔ جیسے آج کل آپ لوگ سنتے ہیں جی فلاں بندہ کڑاہی مانگ رہا ہے، فلاں بندہ گوشت مانگ رہا ہے، اللہ جانے وہ کیا کیا نعوذ باللہ من ذالک کے سلسلے کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سلیمان نبی علیہ السلام کو جو پہلی قومیں، اب بھی وہ قومیں اب موجود ہیں جو آج بھی حضرت سلیمان نبی کو جادوگر کہتے ہیں، وہ ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن قربان جائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور اس کے اندر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو اس بھیانک الزام سے بری کر دیا۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، فرمایا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، فرمایا پڑھو اس کو سورہ بقرہ کے اندر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اس الزام سے۔ فرمایا سورہ بقرہ جو ہے ورس نمبر 102، اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو شیطانوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کے جو تھے نا نبی وہ تو جادو کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ نبی تو ہیں وہ معجزات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ایسے کیا ہوا کہ پھر وہ جتنی منتروں کی کتابیں لوگوں نے لکھی، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے اندر بے روی بڑھ رہی ہے اور یہ تو جادو سیکھنے لگ گئے ہیں، اور اکثر جادو وہ کون سا سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ دنیا میں بھی آنے سے پہلے بنایا وہ میاں اور بیوی کا، خاوند اور بیوی کا۔ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی بہن، کوئی بھائی نہیں، صرف خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے، اس رشتے کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے، اور اس رشتے پر سب سے زیادہ جادو چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ان کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ مرد اور عورت کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے لوگ منتر پڑھتے تھے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ غلط رستے پر چل پڑے ہیں، آپ نے وہ تمام کتابیں اپنی کرسی جس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے اس کے نیچے آپ نے مدفون کر دی، اور فرمایا کہ کوئی جن جو ہے، کوئی انسان جو ہے ان کتابوں کو نہ نکالے، اور ہرگز تم لوگوں نے یہ منتر نہیں پڑھنی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، آپ نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کا وقت آتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے، میرے اللہ میں تو اب اس دنیا سے جب جاؤں تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میری موت کو جنات سے مخفی رکھنا، یعنی ان کو پتہ نہ چلے کہ میں وفات پا چکا ہوں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کی دعا کس طرح پوری ہوئی کہ موت کے وقت جنات جو تھے وہ بیت المقدس بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وفات دی تو اس وقت جنات جو تھے وہ سونے اور چاندی، ہیرے اس مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، اور حضرت سلیمان نبی جو ہے انہوں نے جو اپنے لیے کمرہ بنوایا تھا عبادت گاہ کے لیے، آپ اکثر جب عبادت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جایا کرتے تھے تو 3 ماہ 6 ماہ تک آپ اپنے کمرے میں رہا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے کمرے کی جو دیوار تھی وہ اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ اگر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ صرف نظر آئیں اور جنات دیکھ لیں
کہ حضرت سلیمان نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ میرے مالک ان جنات کو میری موت کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑے کھڑے وفات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑے کھڑے وفات دی، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ کی روح مبارک جو ہے وہ لے لی، تو اب کیا ہوا کہ آپ وہیں پر کھڑے ہیں۔ 1 سال گزر گیا، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، سب جنات کو یہی پتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ صرف آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہ جو جب لوگوں پر اکثر کبھی کوئی دورہ پڑتا ہے یا کوئی ویسے لوگ بے خود ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم پر فلاں کی حاضری ہو گئی ہے، ہمارے پر فلاں کی حاضری ہو گئی ہے، وہ کسی بزرگ کی حاضری نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنات ہوتے ہیں۔ اور لوگ جب ان سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی ہمارے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو یہ پوچھنا شرک ہے۔ اور جب آپ شرک کریں گے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو تو سال تک پتہ نہیں چلا کہ سلیمان نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو وہ جن جو اس بندے پر حاضر ہوا ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ اور بزرگان دین نے یہاں تک فتوے لگائے کہ جس شخص نے کسی بھی بندے کو، جب کسی پر کوئی ویسی بے خودی ہو گئی، بے اختیاری ہو گئی، کوئی بندہ حال کھیلنے لگ گیا، تو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی سواری آ گئی کسی بزرگ کی۔ کسی بزرگ کی سواری نہ تو بزرگ اتنے فارغ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ جنات ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور غلط ملت باتیں لوگوں کو بتا کر ان کا اعتماد اپنے اوپر بڑھاتے ہیں۔ تو ہر کبھی جب کسی پر حال آئے کبھی کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ وہ جنات ہیں، وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ تو جب کسی نے پوچھ لیا اور اعتماد کے ساتھ پوچھا تو اس کو چاہیے وہ گھر جا کر اپنا نگاہ دھرا لے۔ کیوں کہ اس نے شرک کیا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان نبی علیہ السلام 1 سال تک وہاں کھڑے رہے ہیں، لیکن جنات کو پتہ نہیں چلا۔ اب کیا ہوا، جب ان کی بیت المقدس جو تھی بن رہی تھی، مسجد بن رہی تھی، آپ نے اسی لیے یہ دعا کی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو یہ مسجد بنانا بند کر دیں گے اور اپنی سرکشی پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ سلیمان نبی سے بہت ڈرتے تھے۔ سلیمان نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اب کیا ہوا، 1 سال کے بعد دیمک پورا سال ہی، مفسرین کیا شاہ فرماتے ہیں کہ جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ نے جس عصا کے اوپر ٹیک لگا کر آپ کھڑے تھے، اسی دن سے دیمک اس کو کھانا شروع ہو گئی تھی۔ اور وہ 1 سال کے اندر جس وقت دیمک نے کھانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ وہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کا وہ پیارا نبی بیت المقدس کے قریب ان کو مدفون کیا گیا۔ یہ وہ پیارا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قوت بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو کہ آپ بہترین فیصلے کیا کرتے تھے، اور آپ جیسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ بادشاہت دی جو آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ نے آپ کو وہ تخت دیا کہ جس پر آپ کی تمام قوم، آپ کی تمام امت چاہے تو سوار ہو جائے۔ اتنا بڑا تخت تھا آپ کا، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی، اس قدر اللہ نے آپ کو وجاہت دی، اللہ نے معجزات جو ہیں وہ آپ کو عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 بیویاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے دل کے اندر جانوروں کی محبت بڑی ڈال دی۔ آپ گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے، بہترین سے بہترین گھوڑا آپ رکھا کرتے تھے تاکہ جہاد جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو شوق پیدا ہوا حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو کہ میں جانوروں کا جو ہے نا وہ دعوت کروں، ان کی روٹی کروں۔ آپ نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے، اللہ میں چاہتا ہوں میں جانوروں کی دعوت کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان نبی علیہ السلام یہ آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں مالک کائنات ہوں، ہر ایک چیز کو رزق پہنچانا میرے ذمہ ہے، اور پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینا بھی میرا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے میں دوسری مخلوق کو کھلاؤں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ تیار کرو، کمرے تیار کرو، خوراک کے بھر لو، اور پھر جس مخلوق کو چاہو تم بلا لو۔ اب سلیمان نبی علیہ السلام نے وہ کمرے بھرنے شروع کر دیے، 1 سال تک رزق پکتا رہا، اور سلیمان نبی علیہ السلام نے بہت سے کمرے کھانوں کے بھر دیے۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ اللہ اب کس کو بلاؤں سب سے پہلے، کھانا تیار ہو گیا،
اللہ ताला ने शाह फरमाया कि आप समंदरी मखलूक में से सबसे पहले सबसे बड़ी मछली को दावत दी। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब मछली जो है वो पानी के अंदर खड़ी है और सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने क्या शाह फरमाया कि भाई आज तुम्हारी दावत है हमारे पास। उसने कहा जी ठीक है, भेजे, मेरे पास क्या है आपके पास। उन्होंने जब वो नवाले जिन्नात ने फेंकने शुरू किए, वो मछली सारे नवाले जो हैं वो समझ ली कि पूरा जो इकट्ठा किया था साल में वो सारे खा गई और कहने लगी मुझे और दो। हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई हमने तो पूरा साल जो इकट्ठा किया था वो तो सारा तुम खा गई हो, तो हम अब तुम्हें कहाँ से और दें। उसने कहा जी फिर अगर आपके पास खाना पूरा नहीं था तो आपने मेरी दावत क्यों की, क्योंकि मेरा रब तो मुझे इस तरह के 3 नवाले हर रोज देता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला जितना रिस्क कोई नहीं बांट सकता, जो राज़िक अल्लाह है वो कोई नहीं हो सकता। तो क्या शाह फरमाया उस वक्त सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम उस मछली की बात सुनकर बेहोश हो गए और कहने लगे है मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, तेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं, जो रिस्क के खजाने तेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, आपने सुना कि सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा, उनके मुख्तलिफ वाक़यात, उन पर जो इल्ज़ामात लोगों ने लगाए और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको उससे बरी किया और क़यामत तक सूरह बकरा के अंदर वर्स नंबर 102 के अंदर उनको अल्लाह ताला ने बरी कर दिया कि वमा कफ़रा मिन सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, कोई जादू नहीं किया, बल्कि लोगों ने मंत्रों की किताबें जो खुद लिखी जिन्नात की मदद से, उसके लिए उन्होंने मशहूर कर दिया जी ये सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम का जो है ना वो मंत्र है। और अक्सर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ना कभी ऐसा वक्त लाए कि आप लोग कभी किसी जादूगर के पास जाएं, कि जादूगरों के पास जाएं तो वो सबसे पहले कहेंगे जी आपको तिलिस्म और सुलेमानी हम बता देते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तिलिस्म कहाँ से आ गया सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ। नबी के लिए तो आप कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उनकी शान के लायक ना हो, तो आपने जादूगर ही डायरेक्ट उनको बना दिया। तो खुदारा जिन्नात के झांसे में आने से बचें, खुदारा जादूगरों के डेरों पर जाने से बचें। जब कोई मुश्किल आए, अगर कोई आपको बताने वाला नहीं तो कुरान का कोई भी वर्क खोल कर उसको पढ़ना शुरू कर दें और अपने रब से मदद तलब करें। अल्लाह ताला उन लफ्ज़ों के सदके में आपकी बलाओं को अल्लाह ताला दूर कर देगा। खुदारा बच जाएं इन लोगों से, इन धोखेबाजों से बचें और अपने ईमान को मुकम्मल लेकर इस दुनिया से जाएं। इंशाअल्लाह ताला अब हम अगले जो हमारे नबी होंगे वो होंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनकी हयात तैयबा आप सुनेंगे और अपना ईमान ताज़ा करेंगे। अल्लाह ताला इस दर्स को कबूल करे, कबूल करके मकबूल करे और हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची अकीदत हमारे दिलों में जागुज़ी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन, बिजाहिन नबील करीम आमीन। तो यासीन।